حجت الوداع یعنی تنہائی سے شہنشاہ دلوں تک کا سفر، صبر و استقامت کی عظیم داستان انہی دنوں کی بات ہے جب ہجرت کا 10واں سال اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا اور مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ایک انوکھی سحر انگیز کیفیت پھیلی ہوئی تھی، ایک بے چینی، ایک روحانی انتظار، کیونکہ تاریخ انسانی کا سب سے عظیم، سب سے مقدس الوداعی سفر شروع ہونے والا تھا۔ وہ سفر جس نے زمین کے جغرافیہ ہی نہیں، انسانیت کی تقدیر بھی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالی۔ سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1,00,000 سے زائد جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عظیم الشان قافلہ تھا۔ ہر آنکھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، ہر دل دھڑک رہا تھا اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ تاریخ کا آخری حج ہوگا۔ یہی وہ سفر تھا جسے دنیا آج حجت الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ حجت الوداع کیا ہے؟ حجت الوداع وہ آخری حج ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں ادا فرمایا۔ اسی حج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے لیے وہ عظیم خطبہ دیا جسے خطبہ حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ خطبہ انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، مساوات، عدل، بھائی چارے اور اسلام کے مکمل ضابطۂ حیات کا اعلان تھا۔ حجت الوداع کا سفر جب قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو ہر طرف لبیک کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ انہیں احساس تھا یہ شاید آخری ملاقاتیں ہیں، آخری نصیحتیں ہیں۔ پھر وہ دن آیا 9 ذوالحجہ، میدان عرفات، جہاں سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے درمیان کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری بات غور سے سنو، شاید اس سال کے بعد میں تم سے اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں۔ اس کا حوالہ صحیح مسلم حدیث میں ملتا ہے۔ خطبہ حجت الوداع کے اہم نکات حوالوں کے ساتھ آپ کو پیش کرتی ہوں۔ نمبر 1، جان، مال اور عزت کی حرمت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی حرمت ہے۔ اس کا حوالہ ہمیں صحیح بخاری حدیث میں ملتا ہے اور صحیح مسلم حدیث میں بھی ملتا ہے۔ نمبر 2 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کا ہر سود ختم کر دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ اس کا حوالہ بھی ہمیں صحیح مسلم سے ملتا ہے۔ عورتوں کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے۔ اس کا حوالہ بھی ہمیں صحیح مسلم حدیث سے ملتا ہے۔ نمبر 4 پر سب مسلمان برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر، سوائے تقویٰ کے۔ اس کا حوالہ ہمیں مسند احمد حدیث سے ملتا ہے۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اس کا حوالہ ہمیں موطا امام مالک کی حدیث میں ملتا ہے۔ نمبر 6، پیغام آگے پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہاں موجود ہے وہ یہ پیغام اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ اس کا حوالہ ہمیں صحیح بخاری حدیث سے ملتا ہے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی
اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھیں نم تھیں، دل کانپ رہے تھے، کیونکہ انہیں محسوس ہو چکا تھا یہ صرف ایک خطبہ نہیں ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام آخری وصیت تھی۔ اور پھر چند ہی ماہ بعد مدینہ کی فضا سوگوار ہو گئی۔ وہ ہستی جس نے اندھیروں کو روشنی دی، وہ ہستی جس نے بکھری انسانیت کو جوڑا، جس نے غلاموں کو عزت دی، جس نے عورتوں کو، بیٹی کو مقام دیا، جس نے انسان کو انسان ہونا سکھایا، وہ اپنے رب کے پاس واپس تشریف لے گئی۔ لیکن حجت الوداع کا وہ خطبہ آج بھی انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے خصوصاً روشنی کا مینار ہے۔ آج بھی دنیا کو انصاف، امن، اخوت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری انتہائی سادہ سے مگر انتہائی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو بھی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک پیار اور محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔